ہم کتنے خوش نصیب امتی ہیں، ہماری بخشش کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ، چاند کو اپنے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت یہ تھی کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ محبت بہت پاک ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھو کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اگر کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو آخر تک کیجیے، آخر میں یا تو ایک اچھا سبق ملے گا یا ایک اچھا دوست ملے گا۔ زمین والے مایوس کر سکتے ہیں مگر آسمان والا نہیں۔ جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ تہجد کا اصل مقصد محبوب کو مانگنا نہیں بلکہ اللہ کو منانا ہوتا ہے۔ نماز کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ فجر کو پڑھنا لازم کر لو کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی ختم ہو جائے۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے حساب ہی غلطیوں کا رکھنا ہوتا ہے ان کو خاک پتہ ہوگا تم نے ان سے اچھائی کون سی کی تھی۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ کہیں مال کی آزمائش تو نہیں، ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کر دو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جن پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرو اکثر وہی آنکھ کھول جاتے ہیں۔ صرف عمل ہی محبت کی خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو بس فلسفہ ہیں۔ دن نکلتے ہی فضا میں جو تازگی اور سکون بکھرتا ہے وہ دل کو اللہ کی قدرت کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، روشنی لازمی آتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو نیند سے جگا دیں گے۔ اللہ کا خوف انسان کو ویسے نہیں رلاتا جیسے اللہ کی محبت رلاتی ہے۔ جو رشتے اچانک دشمنی میں بدل جاتے ہیں اصل میں وہ شروع سے ہی دل میں نفرت رکھتے ہیں، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ ان کی اداکاری اور منافقت دیر سے بے نقاب ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف انسان کو ویسے نہیں رلاتا جیسے اللہ کی محبت رلاتی ہے۔ عورت مرد کے حسن سے عشق نہیں کرتی، یہ عشق کبھی بھی حسن سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تمہاری باتوں، رویوں سے، انداز گفتگو سے، سب سے بڑھ کر تمہاری نگاہوں سے کہ وہ کس سمت ہے کہ کس کی طرف ہے۔
سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل دکھ نہ جائے۔